اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین فی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 107 سے لے کر انشاءاللہ 113 تک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیے، نہ بحث کیجیے، وہ لوگ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، جو بددیانتی کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑنے والے، بحث کرنے والے نہ بنیے۔ کل کی آیت میں آپ کے علم میں ہوگا، جو احباب کل موجود تھے، ہم نے ایک واقعے کا حدیث پاک کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد اس کا الزام کسی اور مسلمان پہ ڈال دیا، جو کہ چور نہیں تھا، چور تو وہ خود تھا، مگر مس لیڈ کرنے کے لیے، تفتیش کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے کسی اور کا نام لے دیا، اور اپنی حمایت میں کئی بندے حضور کے بعد بھیجے۔ اس کی حمایت میں قبیلہ کھڑا ہو گیا، منافق جو اصل میں چور تھا، اس کی حمایت میں اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تعصب ہوتا ہے، تعصب اسی کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جاہلانہ تعصب یہی ہوتا ہے کہ انسان جانتے ہوئے کہ فلاں بندہ حق پر نہیں ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے کسی تعلق کی وجہ سے، کہ یار ہماری یاری ہے اس کے ساتھ، ہماری برادری ہے اس کے ساتھ، ہمارا خاندان کا بندہ ہے، یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے، ہمارے مسلک کا بندہ ہے۔ کئی تعصبات ہو سکتے ہیں، تعصبات کی ایک قسم تو نہیں ہے۔ کسی باہر کے علاقے میں جی ہمارا زبان بولنے والا، ہمارا ملتانی ہے، ہمارا سریکی بولنے والا ہے، ہمارا پنجابی بھائی ہے، ہمارا پٹھان بھائی ہے، یہ تعصب ہو سکتے ہیں۔ رنگ و نسل کا ہو سکتا ہے، برادری کا ہو سکتا ہے، خاندان کا ہو سکتا ہے۔ ان تعصبات کی بنا پر جو کسی کی حمایت کرتا ہے جانتے ہوئے کہ وہ ناحق ہے، اسی کو جہالت کہتے ہیں، اسی کو عصبیت کہتے ہیں، اسی کو تعصب کہتے ہیں۔ تو اس منافق جو اصل میں چور تھا، اس کی حمایت میں کئی لوگ آ کر سرکار سے ملنے لگے، نہیں جی بندہ شریف ہے، وہ تو اچھا بندہ ہے، ٹھیک آدمی ہے، ہم نے تو کوئی خامی اس میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ تو اب قریب تھا جب اتنے بندے آ کر آپ کے پاس کسی بندے کی حمایت کے لیے، صفائی کے لیے آ جائیں، تو انسان کا ذہن بنتا ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک ہے، اس بندے پر الزام غلط ہے۔ تو آپ نے ارادہ بنایا کہ وہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں، میں ان کو تھوڑا سا اس کے یعنی خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ان کو روکوں گا، اور ان کو منع کروں گا کہ تمہارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ثبوت ہونا چاہیے تھا، یا کوئی گواہی ہو موقع کی، یا کوئی اور ثبوت ہو، وہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کا شک تھا اس پر، مگر جس پہ شک تھا اس کی حمایت کے لیے کئی بندے آ رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے، کہ اس پر الزام نہیں ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، رب کائنات نے فرمایا تھا، حبیب مکرم ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے، آپ اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا کہ بعض لوگ سرکار دو عالم پر اس طرح سے ذہن سازی کر رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں کہ سرکار کا ذہن پھیرنا چاہتے ہیں اس مجرم اور چور کی حمایت کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو وحی کے ذریعے بتلا دیا اور وہ منظر دکھا دیا کہ اصل میں چور یہی ہے. اللہ نے دکھا دیا سرکار کو یہ بات. یہ لفظ ہے قرآن کے، بما آراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. اب یہ جو مخاطب سرکار کو کیا جاتا ہے، سرکار تو معصوم ہے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، سید المعصومین ہیں آپ کی ذات. جب آپ کو ایسے کہا جاتا ہے تو حقیقت میں یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں تک قرآن میں اگر لفظ آ جائیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے، اب یہ بات سرکار تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو گناہ والا ہو، جو نافرمانی والا ہو. تو اس کا صاف مطلب ہمارے لیے ہے کہ اگر نبی جیسی ذات بھی یہ کام کرتی تو اللہ کو پسند نہیں تھا، اگر تم کرو گے تو کیسے پسند ہو سکتا ہے. فرمایا ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، جو بہت زیادہ بددیانتی کرنے والا گناہگار ہو، اللہ ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتا. یہ لفظ آیا خوان، یہ بہت زیادہ مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ خیانتیں کرنے والا. اس کے اندر علماء نے یہ لکھا، ایک آدمی ہے اس سے کبھی کبھار انجانے میں اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس پہ نادم شرمندہ ہو جاتا ہے تو توبہ تو ہر گناہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مگر ایک آدمی ہے جو رچ بس گئی ہے جس میں بددیانتی، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ ہے، 2 نمبری ہے، بددیانتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا اندر کا جو عیب ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. ولا یستخفون من اللہ، مگر وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے راتوں کے ان تنہائیوں میں بھی جب کوئی اور موجود نہیں ہوتا مگر اللہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چاروں جانے سے گھیر لینا، کسی چیز کو چاروں سائڈ سے گھیر لینا. کوئی کہے جی اس حال کا احاطہ نکالیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لمبائی ضرب چوڑائی کرتے ہیں تو احاطہ نکل آتا ہے. تو یعنی کہ یہ لمبائیاں یہ چوڑائیاں ان کو جب ضرب دیتے ہیں تو احاطہ نکل آتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کے اعمال کا، یعنی کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں سکتی ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب جو چور کے حمایتی لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے. ہاں تم وہی لوگ ہو جو جھگڑا کرنے آئے ہو، بحث کرنے آئے ہو اس چور کی سپورٹ میں. دنیا کی زندگی میں تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، سپورٹ کر سکتے ہو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اللہ قیامت کے دن چور کو پکڑے گا، مجرم کو پکڑے گا، اس دن کون اس کی خاطر اللہ سے بحث کرے گا؟ آج تو اس کے لیے بحث کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، مجرم کی حمایت میں تھانے کچہری میں جاتے ہو، جھوٹی گواہیاں بناتے ہو، جھوٹے کاغذ بناتے ہو، 2 نمبریاں کرتے ہو. جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی اور مجرم کو خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کیا تمہاری مجال ہوگی اس دن اللہ کے سامنے مجرم کے حق میں بات کرنے کی؟ اگر اس دن مجال نہیں ہے خدا کے سامنے بات کرنے کی تو پھر آج کیوں اس مجرم کی سپورٹ کرتے ہو؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون اس دن پھر مجرم کا وکیل بن کے کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہاں سے یہ وکیل کا لفظ ہے. وکیل کسے کہتے ہیں؟ اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرنا. مگر میں لا کو نہیں جانتا، قانون کو نہیں جانتا، مجھے کو عدالتی مسئلہ پیش آ گیا تو میں ایک لائر ایک وکیل کو ہائر کرتا ہوں کہ جناب میرا کیس آپ پیش کریں. یعنی کیس میرا ہے، ریپریزنٹیشن آپ کی ہے، پیش اس کو آپ کریں. اس کو وکالت کہتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا شادی کی تقریب میں جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں دولہے کا وکیل ہے کوئی. اگر دولہا خود بجائے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولہا باہر کے ملک میں ہے. یہ مسئلہ بھی ہے کہ دولہا اگر باہر کے ملک میں ہو، دلہن یہاں پر ہو تو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. دولہے والا یہاں اپنا کوئی وکیل مقرر کر لے، دلہن والی وہاں اپنے وکیل مقرر کر لیں تو دونوں کے وکیل
بلکہ یہاں پر اسی موقع پر ایک وکیل دلہا والوں کا ہو جائے، ایک وکیل دلہن والوں کا بن جائے، تو وکیلوں کو جب اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، وکیل دونوں کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ٹیلیفونک پر اعتبار علماء نہیں کرتے، مگر وکالت کے اوپر شریعت اعتبار کرتی ہے۔ وکیل بنا لیا جائے، خواب وہ نکاح کے لیے، بعض کاروبار کے لیے وکیل ہوتا ہے، میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے، میں ایک بندہ کہہ دیا آپ میری ڈیل کروا دو، میرا وکیل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن پھر کون وکالت کرے گا مجرموں کی، ان کے لیے کون کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ کے اندر۔ اس سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ وکالت تو حق اور درست ہے، مگر وکالت جائز کام کی ہونی چاہیے، درست کام کی ہونی چاہیے، ناجائز کام کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر آج ہم دیکھیے قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اترا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم اس معاشرے کے اندر، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری رشتے دار وکیل ہیں، ہماری وکالت کیا چل رہی ہے۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ مال و پیسہ درکار ہے، چور کی وکالت کریں گے، اس چور کو صاف ثابت کریں گے کہ یہ بے قصور آدمی ہے، اس جیسا تو شریف ہی کوئی نہیں محلے کے اندر۔ قاتل کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، ملک قوم کے غدار کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کی سپورٹ کریں گے۔ میں نے کل بھی یاد کیا تھا کہ نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، تسبیحاں پڑھنا آسان ہے، نفل پڑھنا آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، مگر حق اور سچ پر قائم ہو کر حق اور سچ کا ساتھ دینا اور جھوٹے کو اور جو بددیانت ہے اس کی سپورٹ سے ہٹ جانا، یہ عبادتوں سے زیادہ مشکل کام ہے اور عبادتوں سے زیادہ اعلیٰ کام ہے، کیونکہ اصل میں ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس ٹیسٹ میں بڑے بڑے نیک لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ فیل ہو جاتے ہیں یہاں آ کر، بس جی کیا کریں، ہمارے چچا کا بیٹا تھا، ساتھ جانا پڑا اس کے، جی ہماری برادری کا تھا، چلنا پڑا جو اس کے ساتھ، کیا کریں، مجبوریاں ہیں، معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، خاندان میں، پھر ہمیں یہاں پر یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے کیا جملہ فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ہے تم میں سے کوئی جو خدا کے سامنے آ کے بات کرے، پھر مجرم کے حق میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے۔ جان پہ ظلم کرنا اور برے کام میں فرق یہ ہے، کسی اور کے ساتھ زیادتی کرے تو برا کام ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرے یا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ یہ وقت ہے دنیا کا، اپنی اصلاح کرے۔ دیکھیے انسان وہ نہیں ہے جو کبھی غلطی نہ کرے، اچھا انسان وہ نہیں ہے، مومن وہ نہیں ہے، متقی وہ نہیں ہے جو کبھی غلطی نہ کرے۔ متقی وہ ہے غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں گر کے توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر ڈٹا نہ رہے، اپنے گناہ کے اوپر اکڑا نہ رہے۔ غلطی ہونا انسان کی عادت ہے، انسان سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی تھی اور شیطان نے بھی اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا، مگر فرق کیا تھا، شیطان اکڑ گیا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، اللہ نے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ فرق ہے۔ انسانوں کو رب کائنات نے اس بنا کے اوپر کہا ہے کہ میرا توبہ بارگاہ میں توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اگر تم معافی مانگ لو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال اس کے سر پہ ہوگا، اس کا وبال کسی اور کے سر پہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا نہیں اٹھائے گا۔ باپ نے گناہ کیا ہے تو باپ ذمہ دار ہے، اولاد نے گناہ کیا ہے تو اولاد ذمہ دار ہے، بھائی نے گناہ کیا تو بھائی ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا، نہایت دانائی والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی خطا کرے اور اثمن یا گناہ کرے، اب یہاں خطا کرے گناہ کرے، علماء نے کہا خطا سے مراد یہاں صغیرہ گناہ اور گناہ سے مراد کبیرہ گناہ، یہ فرق جو دو لفظ اکٹھے آئے معنی قریب قریب ہے تو اس کے اندر فرق یہ کیا۔ ثم یرمی بہ بریئا، جو اپنی غلطی کرے گناہ کرے اور پھر اس کا الزام کسی بے قصور پہ تھوپ دے، چوری خود کی، کہا فلاں چور لگتا ہے مجھے، کسی کے ساتھ بارے میں بد زبانی خود کی، کہا فلاں سے میں نے سنی ہے،
فقط احتمل بہتان و اثم مبینہ، اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا۔ ایک غلطی تھی، مگر اس غلطی کا الزام دوسرے پہ ڈال دینا یہ اس سے بھی بہت بڑی غلطی اور گناہ تھا۔ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انہوں نے اٹھایا اور کھلی بہتان ہے جو اسے لگایا ہے۔ یہ آیت نمبر 112 ہوئی ہے۔ ہم اسی پر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی آیت اور اس سے آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔